الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا عنوان ہے جو گزشتہ ہفتے کا بھی تھا کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں فتنے کتنے پھیل چکے ہیں۔ ایسی حالت میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فتنے کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں ہمارے لیے، اور پھر اس سے بچاؤ کا کیا راستہ ہے۔ تو پہلے ان چیزوں کا بیان چل رہا تھا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو فتنے کا سبب بنے گا۔ چند چیزیں آپ کے سامنے آئیں اور باتیں یہاں تک پہنچی تھی کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ مجھ سے بہتر آپ سب ان چیزوں کو جانتے ہوں گے کہ یہ کیوں اتنا خطرناک فتنہ ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں یہ ٹیکنالوجی اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ یہ صرف انٹرنیٹ یا پھر سوشل میڈیا تک محدود نہیں ہے، آج کل کا زمانہ AI کا بھی ہے، اور یہ اور زیادہ ڈینجر ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ ہماری اور آپ کی آواز کو اس طرح سے میچ کر سکتا ہے کہ ہم خود اپنی آواز ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ پہلے والا ہمارا ہے یا دوسرا والا، جس کو جنریٹ کیا گیا AI کے ذریعے سے، وہ ہمارا اصل ہے یا جو ہمارا اصل ہے وہ ہمارا ہے، پہچاننا مشکل ہے۔ اور یہ بات یہیں پر نہیں رکتی کہ وہ آپ کی آواز کو کیا کر سکتا ہے، میچ کر سکتا ہے، بلکہ آپ کی لکھی ہوئی تحریر، آپ کے چھوڑے ہوئے نوٹس، اور یہی تک بات ختم نہیں ہوتی، آپ کے بنائے ہوئے ویڈیوز کو بھی بدل سکتا ہے۔ آپ کے چہرے بدلے جا سکتے ہیں، آپ کے جسم و جثہ کو بدلا جا سکتا ہے، اور یہ سب چیزیں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس کو انگلش میں شاید ڈیپ فیک ویڈیو بولتے ہیں، کہ آدمی کو جو اس چیز میں ملوث نہ ہو ان کی شکل لگا کر، ان کے چہرے کو لگا کر ان چیز میں ملوث کر سکتا ہے، اور دیکھنے والا اس کو فرق نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا خطرناک ہے، اور اس سے بھی کہیں چیزیں اور آگے بڑھی ہوئی ہوں گی شاید، جس کا ہمیں علم بھی نہ ہو۔ اس لیے بتا رہا ہوں یہ اتنا خطرناک ہے، یہ صرف آپ کے جسمانی یا آپ کے ذہنی طور پر یہ خطرناک نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمانی اور عقائد کے اعتبار سے بھی بہت خطرناک ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ تفصیلی طور پر میں بتانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تاکہ ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ متنبع ہم ہو سکیں۔ بہت چھوٹی سی بات ہے، چلیے یہ AI وغیرہ تو بہت اونچے لیول کی چیز ہے، شاید ہر کوئی استعمال نہ کرتا ہو یا ہر ایک کو آتا نہ ہو، لیکن ایک چھوٹی چیز کی مثال دیتا ہوں۔ شاید کوئی ایسا آدمی ہوگا جن کے پاس اسمارٹ فون ہو اور واٹس ایپ نہ ہو،
شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا. ہاں وہ ایک بہت سہولیات کا ذریعہ بھی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ فون اور اس طرح کے الیکٹرانکس ڈیوائس کا استعمال یہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی بن سکتا ہے. یقیناً واٹس ایپ وغیرہ یہ ہمارے فائدے کی چیزیں بھی ہیں, اس سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. خبریں جن کو پہنچنے میں پرانے زمانے میں مہینے اور سالوں لگ جاتے تھے, اس کو ہم سیکنڈوں میں پہنچا سکتے ہیں, اور دوسروں سے ہم اس طرح کی خبریں حاصل بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بھی چیزیں ہیں آج کے دور میں, آج کے اس فتنہ پرور دور میں جتنی بھی چیزیں انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہیں, اس کے ایک پہلو صرف نہیں ہیں. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم صرف فائدہ ہی اٹھا سکیں گے, نقصان نہیں ہوگا, ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے دونوں پہلو ہیں. اور اگر یہ کہا جائے تو شاید بے جانا ہوگا کہ ان کے جو دوسرا والا پہلو ہے, جو نقصان دہ والا پہلو ہے, وہ زیادہ ہمارے اندر ملوث ہے. جو چیزیں فائدے کی ہو سکتی تھی اسی کو ہم غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, یہ زیادہ ہو رہا ہے, فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. یقیناً واٹس ایپ ایک فائدے کی چیز ہے, ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن ہم اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ویڈیوز اس میں آتے ہیں اور اس کا نام ہوتا ہے شارٹ کلپس. 30 سیکنڈ کے ہو گئے, 40 سیکنڈ کے, 1 منٹ کے ہو گئے, اور اس میں باتیں اتنی پیاری, بعض دفعہ اتنی پیاری کہ سن کے آپ 30 سیکنڈ کے ویڈیو سن کے آپ کیا ہو جائیں, اپنے اندر جو عقائد ہیں, آپ کے جو ایمان مضبوطی کا جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں, اس 30 سیکنڈ کے ویڈیو کو سن کر آپ ہل سکتے ہیں بعض دفعہ. اچھا وہ جو ویڈیو ہوتا ہے جس میں ایسی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں, یقین مانیے بہت سارے ویڈیوز ایسے ہوتے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. بعض دفعہ آپ کو 30 سیکنڈ کے اندر رونا بھی آ جائے گا, ایسی باتیں آتی ہیں. اور حوالے بھی بعض دفعہ قرآن و سنت کی دی جاتی ہیں, جبکہ اس کا کوئی تعلق قرآن و سنت سے ہوتا نہیں ہے. اب آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اگر اس طرح کے ویڈیوز عوام الناس کے سامنے آئے, عوام الناس سے بھی مراد میرے وہ لوگ ہیں جو سوال کرنے سے کتراتے ہوں, یا کسی چیز کی تحقیق کرنے سے کتراتے ہوں, کسی سے کچھ معلومات, اہل علم سے کچھ معلومات حاصل کرنے سے شرم محسوس کرتے ہوں, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے, اس کا کیا عالم ہوگا. یقیناً وہ ویڈیو دیکھ کر وہ اپنا ایمان ڈیسائیڈ کرے گا, اپنا عقیدہ ڈیسائیڈ کرے گا, اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ان چیزوں کی کیا کرے گا, وہ تربیت دے گا. وہی ویڈیو خود دیکھے گا, انہیں مزہ آئے گا, سن کر اچھا لگے گا یہ دین کی باتیں ہیں, ان کو یہ لگے گا قرآن و سنت کی باتیں ہیں. وہ خود بھی سنے گا, اپنے اہل و عیال کو بھی سنائے گا, اور اپنے بچوں کے ہاتھ میں بھی وہی ویڈیو لگا کر دے گا. یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو اور عقیدے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے, اور بہت بری طرح ہمارے عقائد کو زخمی کر سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو ہمارے واٹس ایپ پہ آئے, ہر ایک کو بھیجنا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر معلومات کرنا چاہیں ضرور بھیجیے, آپ معلومات کیجیے, بلکہ سب سے اولین کام اس تعلق سے تو یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی چیز ہمارے سامنے ویڈیو کی شکل میں یا آڈیو کی شکل میں اگر آئے اور اس میں کوئی ریفرنسز نہ ہوں, صرف یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, تو سب سے اولین فریضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کا ریفرنس تلاش کیجیے, پہلے اس کی تحقیق کیجیے, سب سے پہلی چیز. کیونکہ اکثریت جو اس طرح کے ویڈیوز ہوتے ہیں اس میں کوئی ریفرنسز نہیں ہوتے ہیں, بلکہ شاید یہ کہوں تو برا نہ ہوگا کہ بہت سارے عوام الناس جو علم یعنی دین علم سے کوسوں دور ہیں, ان کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتوں میں ریفرنسز ہونے چاہیے قرآن و سنت کی. ان کو لگتا ہے صرف باتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دی جائیں تو بس وہ دین بن جاتا ہے. پھر وہ اس میں آنکھیں بند کر کے کیا کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. اور یقین مانیے یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کو بآسانی دھوکے میں ڈال سکتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلا کام, اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کے ویڈیوز آئے, بولتے ہوئے بہت عجیب لگتا ہے, میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے کانٹیکٹ میں ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا یہ جاب ہے صبح شام کا, صبح ہوتے ہی 8-10 ویڈیوز سینڈ کریں گے, 8-10 ایسی چیزیں سینڈ کریں گے جس کی بعض دفعہ کوئی تحقیق نہیں ہوتی. بعض اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, جو چیزیں اچھی ہیں, اویئرنیس والی ہیں, جو دینی اعتبار سے واقعی تحقیق شدہ ہیں, وہ تو بھیجنے چاہیے, اچھی چیز ہیں.
لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے پاس آیا ہو کسی اور کو بھیجنا ضروری نہیں ہے، یہ سمجھیے۔ میرے کانٹیکس کی بات کر رہا ہوں، کئی ہے جن کا صبح ہوتے ہی شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اور کام نہیں ہے، یہ کام ہے کہ صبح صبح یہ چیزیں کیا کرنا ہے، ہر ایک کو بھیجنا ہوگا۔ اور شاید یہ بھی کہنا بے جانا ہوگا کہ وہ کسی ایک آدمی کو نہیں بھیجتے ہوں گے، ان کے پاس 100 200 500 1000 جتنے کانٹیکٹس ہوں گے صبح صبح سب کو بھیجتے ہوں گے۔ بعض لوگ تو براڈ کاسٹ بنا کے رکھتے ہیں کہ ایک ساتھ سب کو شیئر کر دو، اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب آپ کو ملاقات کر کے بعد میں پوچھتے بھی ہیں کہ آپ نے ویڈیوز دیکھے ہیں یا نہیں۔ اگر واقعی کوئی تحقیق والی ویڈیو ہے اور آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سینڈ کیجئے، بھیجئے، ملاقات کریے، پھر آپ پوچھئے یا فون کیجئے، پوچھئے کہ یہ ویڈیو میں نے بھیجی تھی، مجھ تک پہنچی تھی، اس کی تھوڑی تحقیق کیا ہونی چاہیے، آپ بتائیں۔ یقین جانیے آپ خود کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ عوام الناس میں سے کسی اور کو اگر ہم بھیجیں تو شاید ان کا بھی ایمان کیا ہو جائے، خطرے میں پڑ جائے۔ یہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی جسے آپ کیا کریں گے، اچھی باتیں آپ نے کہیں لوگوں تک پہنچایا، جیسے یہ ویڈیو بن رہا ہے، آپ نے اسے شیئر کر دیا، کسی اور نے اس ویڈیو کو نکالی، اسے ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو اس طرح سے ایڈٹ کیا کہ آپ نے جو باتیں اچھی کہی تھی آگے اور پیچھے ملا کے وہی باتیں بہت بری طریقے سے لوگوں کے سامنے کیا کر دی گئی، پیش کر دی گئی۔ اور یہ بہت عام بات ہے، یہ بہت بیسک چیز ہے ان خطرناک فتنے کا، بہت بیسک چیز ہے یہ۔ تو اس طرح کے اور بھی سینکڑوں چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور اے آئی سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوجوان بچے صرف ملوث ہیں، 10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے ملوث ہیں۔ ہم اور آپ خود دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے بچوں کو جن کی عمریں 7-8 سال کی ہوتی ہیں، 10 سال کی ہوتی ہیں، وہ گیم میں اس طرح سے ملوث ہوتے ہیں، اس طرح سے ملوث ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ انہیں کھانا پینا بھی یاد نہیں رہتا۔ بہت سارے ویڈیوز ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا اثر اتنا خطرناک اس بچے پر ہوا ہے کہ اس کے بنا اس نے اپنی جان بھی لے لی، بعض دفعہ اپنے رشتہ داروں کی جان لے لی، ماں باپ کو مار دیا۔ اس طرح کی نیوز ہم نے اور آپ نے سن رکھی ہیں۔ اگر تھوڑی اور تفصیل بتاؤں تو ہم میں سے کئی لوگ دنگ بھی رہ جائیں گے۔ ایسے ایسے سافٹ ویئرس آئے ہیں کہ آپ اور ہم جس کو روز مرہ کی زندگی میں حرام کہتے ہیں، مثال کے طور پر جوا کھیلنا کیا ہے، حرام ہے۔ لوگ جو بیچارے دین علم سے بھی دور ہیں اور آج کل کے ٹیکنالوجیز سے بھی کیا ہیں، دور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جوا صرف کیا ہے، تاش کھیل لیے باہر یا کچھ اور جگہوں پر جو پیسے لگا کر کھیلے جاتے ہیں، انہیں صرف کیا سمجھتے ہیں، جوا سمجھتے ہیں۔ یقین مانیے ہمارے اور آپ کے جیب میں جوئے کی شکل میں بہت سارے سافٹ ویئرس آ گئے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں، فینٹیسی ایپس کہتے ہیں۔ آپ اسپورٹس وغیرہ ہے، بہت طرح کے، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے نوجوان لوگ اتنے ملوث ہیں اس میں کہ ہر میچ پہ کچھ پیسے لگاتے ہیں، اپنے پسند کے پلیئرز چنتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پیسے کما رہا ہوں۔ اور یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، اور یہ عام طور سے نوجوانوں میں یہ چیزیں پائی گئی۔ میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک چوک میں مغرب کی نماز کے بعد بیٹھا تو وہاں لوگ جھنڈ میں بیٹھ کر یہ کام کر رہے تھے، جھنڈ میں بیٹھ کر۔ اور سب سے خطرناک چیز یہ تھی کہ ان میں سے اکثر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ درست ہے۔ اللہ المستعان، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ درست ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو مدارس لائن سے پڑھے ہوئے تھے، کتنا افسوس کا مقام ہے، انہوں نے یہ سمجھ کے ان چیزوں میں ملوث ہوا کہ یہ کیا ہے، درست ہے، کہ اپنے پسند کے کھلاڑی چنے، پھر اس میں پیسے لگائے۔ یہی تو ہوتا ہے فینٹیسی ایپس میں، یہی ہوتا ہے نا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیسے لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے 50 روپے لگا دیا، 100 روپے لگا دیا، اگر آپ جیتے تو ہو سکتا ہے 1000 مل جائے، 2000 مل جائے، لاکھوں کروڑوں کے انعام اس میں ایڈورٹائزمنٹ میں آتا ہے کہ کروڑوں آپ جیت سکتے ہیں۔ اور اس نام کے سینکڑوں ایپس جو ہے یہ ہے، آپ بعض دفعہ فون خریدیں نیا، اس میں انسٹالڈ آتا ہے، اس طرح کے سافٹ ویئر بعض دفعہ کیا ہوتے ہیں،
انسٹالڈ آتا ہے اس میں، اور اس میں زیادہ حد تک جو ہمارے نوجوان طبقہ ہیں وہ ملوث ہیں۔ کیا آپ نے یا نوجوان طبقوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آسانی سے ہم اپنے زندگی کی ضروریات کا تقاضا جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ منٹوں میں بیٹھ کر یا گھنٹوں لگا کر، کئی گھنٹے لگا کر ہم کروڑوں کما سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں میں کسی ایک کو آ جائے، لیکن اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ کسی ایک کے کروڑوں آنے کے پیچھے شاید ملینس آف پیپل ہوں گے جس کے 50 لگے ہوں گے، تب جا کر کسی ایک کو کروڑ ملا ہوگا۔ یہ ایک جوا ہے جسے شکل دے دی گئی کس چیز کی، کسی دوسری چیز کی، کہ نام دے دیا گیا، اس کو بالکل ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور اسے ماڈرن بنا دیا گیا کہ آج کل بیٹھ کر باہر تاش نہ کھیلو، فون میں کھیلو۔ فون میں بھی تو آ گیا، اب بہت بآسانی سے لوگ کھیلتے ہیں، آن لائن گیمز کھیل رہے ہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں، یہ اتنا خطرناک ہے۔ یہ صرف ہمارے اور آپ کے ذہن جسم کو خراب نہیں کرتا، ہمارے ایمان و عقیدے کو بھی خراب کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے وقت کو ضائع کرتا ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی کیا کرے گی؟ یہ تباہ کر دے گی۔ یہ اتنا خطرناک چیز ہے۔ گزشتہ ہفتہ بہت مختصر طور پر آپ کے سامنے سوشل میڈیا سے متعلق ایک مثال دی گئی تھی۔ آج کچھ تفصیلی باتیں آئیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو باتیں آئیں آپ میں سے اکثر ان کو بہت پہلے سے جانتے بھی ہوں گے، اور بھی شاید بہت ساری چیزیں ہوں جن کا مجھے علم نہ ہو، آپ کو زیادہ ہو، کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ کتنا ہماری زندگی کے لیے برا اثر ڈال سکتا ہے، ہمارے بچوں پر کتنا برا اثر ڈال سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو پتہ ہے کہ آپ جتنا اسکرین ٹائم لگائیے آنکھوں کو، وہ اتنا آنکھوں کو نقصان پہنچائے گا۔ بچے چھٹی کے دنوں میں 12 گھنٹے فون دیکھ رہے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے اس میں گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے یہ ساری چیزیں پیرنٹس کو پتہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ خود دے رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں پتہ ہونا تو دور کی بات ہے، وہ خود اب 8 سال کے بچے کہاں سے فون لائیں گے؟ ظاہر بات ہے والد یا والدہ کا، اور اکثریت والدہ کا فون ہوا کرتا ہے، کہ جس کو بچے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور والدین کو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ بہت افسوس کا مقام ہے، ان ساری چیزوں کی طرف توجہ کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد آئیے، اسی طرح فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ ملکوں میں بد امنی کا پھیل جانا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یتقارب الزمان، زمانہ متقارب ہو جائیں گے، قریب تر ہو جائے گا۔ اہل علم نے اس کی وضاحت کی کہ برائی جلدی جلدی پھیلنے لگے گا۔ آج کے زمانے میں برائی پھیلنے میں وقت لگتا ہے۔ اگر کسی نے کچھ غلطی کی، مثال کے طور پر کوئی ویڈیو وغیرہ ان کی لیک ہو گئی، تو وہ تو 10 منٹ میں کیا ہو جاتا ہے، پورے دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ کتنی جلدی یہ برائی پھیل گئی۔ یہی اگر 30-40 سال پہلے کی بات ہو تو وہی غلطی جو اس نے کی ہے شاید اتنا لوگوں کو پتہ نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ 30-40 سال تو شاید زیادہ ہو گیا، 20 سال پہلے بھی شاید نہ پتہ ہوتا۔ اور اس سے پہلے کی بات اور تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب متقارب زمان، یہ زمانہ کیا ہو جائے گا، قریب تر ہو جائے گا، یعنی جو چیزیں ہیں وہ جلدی جلدی پھیلیں گی، جو برائیاں ہیں وہ کیا ہوں گی، بہت جلدی جلدی پھیلیں گے لوگوں میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا، وَيُقْبِضُ الْعِلْمِ، اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ اہل علم نے اٹھا لینے سے مراد یہ بیان کیا، بخاری کی ایک روایت میں لفظ میں موجود ہے، وَيُنْقَصُ الْعَمَلِ، علم تو ہوگا بظاہر، بہت سارے اہل علم مل جائیں گے، لیکن اس علم کو عملی جامہ پہنانے والے نہیں ملیں گے۔ اور آج ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو دینی علم کا کیا کرتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، لیکن جب عملی میدان آئے تو پھر اس میں سب سے کیا ہو جاتے ہیں، وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علم بغیر عمل کے کچھ بھی کارآمد نہیں ہے، علم بغیر عمل کے کچھ بھی کارآمد نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اسی وقت بتا دیا کہ قیامت کے قریب کیا ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، یا تو ذاتی طور پر علم ہی اٹھا لیے جائیں،
یا پھر علم تو موجود ہو لیکن عمل نہیں ہو، اور یہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے آنے والی نسلوں کی کیا حالت ہوگی، کیا عالم ہوگا۔ علم تو ہوگا لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، ساری معلومات لوگوں کے سامنے ہوں گی لیکن اس کے باوجود اسے عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا آگے، وَتَظْهُرُ الْفِتَنِ، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ فتنے ظاہر ہو گئے کہ نہیں؟ بے شمار، اتنے ظاہر ہو گئے کہ آپ اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنے فتنے ظاہر ہو گئے آج کے زمانے میں۔ ہر لمحہ، ہر قدم میں فتنہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا، وَيُلْقَ الشُّحُّ، لوگوں میں لالچ ڈال دی جائے گی، لالچ آ جائے گا، ہے نا؟ آج کے زمانے میں بھائی بھائی سے حسد ہو رہا ہوتا ہے، ان کو لگ رہا ہے اس نے اتنا کیسے بنا لیا، ان کو دیکھ کے لالچ پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر مال کمانے کا جذبہ ہونا ایک الگ چیز ہے، جو بہت اچھی بات ہے کہ آدمی مال جمائے، اپنی ضروریات پوری کرے، اپنے ماتحتوں کی ضروریات پوری کرے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے، اس کے کمانے کا ذریعہ بھی درست ہو اور خرچ کرنے کا ذریعہ بھی کیا ہو؟ حلال ہو، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن جب اس میں لالچ ڈال دی جائے تو یہی چیزیں فتنے کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ جب انسان کے اندر، ہمارے اندر لالچ ہوگی مال کا، تو پھر ہم دین کے احکامات سے مال کی وجہ سے دور ہوتے جائیں گے، پھر 100 روپے کمانے کے چکر میں نمازیں چھوڑیں گے، ذکر و اذکار سے دور ہوں گے اور دیگر عبادات سے اپنا دل چرائیں گے، کیونکہ یہ مال کی لالچ دل میں آ جائے گی لوگوں کے۔ اور شاید اس کا مشاہدہ بھی ہم آج کے زمانے میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَيَكْثُرُ الْحَرَجِ، یعنی القتل، اور قتل عام ہو جائے گا۔ ہو رہا نا؟ بہت عام ہو گیا، لوگوں کی جان کو بعض دفعہ کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ قتل اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ راہ چلتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ قتل کر دے رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر لوگ ایک دوسرے کی جان کا دشمن بن رہے ہیں۔ ایسی چیزیں جس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، 2-3 باتیں ہوئی گھر میں میاں بیوی میں، ایک دوسرے کی کوئی نہ کوئی کسی ایک کی جان لے لی، قتل اتنا عام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب چیزیں قیامت کے قریب کیا ہوں گی؟ ظاہر ہو جائیں گی، اور ان میں سے ہر ایک کی مثال آج موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے ایک آخری چیز آج کے خطبے میں رکھی جائیں کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت اور گروہ بندی کا فتنہ، یہ بھی ایک اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ ہر روز ایک فرقہ بن رہا ہوتا ہے، ہر روز ایک کیا ہو رہا ہے؟ فرقے جنم لے رہے ہیں، 2-4-10 لوگ مل رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کی خامیاں نکالتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ گزشتہ ہفتہ بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ لوگ آپ کو شک و شبہات میں ڈالیں گے، باتوں کو لے کر دین سے متعلق چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال کر آپ کے ذہن و دماغ کے ساتھ کھیلیں گے، آپ کا اور مائنڈ واش کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو باتیں وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں گے یہ درست ہے، پھر آپ کو صحیح عقائد اور آپ کے ایمان سے دور کریں گے۔ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ آزمائش ہونی بھی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صراحت کے ساتھ قرآن میں یہ ارشاد فرمایا۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لائے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس کی آزمائش ہوگی۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر اس نے صرف اپنی زبان سے کہہ دے آمنا کہ ہم نے ایمان لایا تو بس ہو گیا کام، چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو آزمایا جائے گا کئی چیزوں کے اعتبار سے۔ اور اس سے پہلے آیت آپ کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں خیر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے اور شر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ چنانچہ آج کے اس فتنہ پرور زندگی میں، دور میں، ہم اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو کس طرح سے محفوظ کریں، اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون،
کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور اسے آزمایا نہیں جائے گا؟ غلط سمجھ رکھا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آزمائے جاؤ گے، تمہیں پرکھا جائے گا کہ تم اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہو، تم اپنے عقائد میں کتنے مضبوط ہو، یہ ساری چیزوں کی آزمائش ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے دوسرے حصے میں یہ ارشاد فرمایا، دوسری آیت میں اسی سورے کے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ جو نظام ہے یہ کوئی اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو امتیں آئیں ہم نے انہیں بھی آزمایا ہے، اس سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں اس کی بھی ہم نے کیا کی ہیں؟ آزمائش کی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لہٰذا ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا، ان کی بھی ہم نے آزمائش کی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم اور آپ ایک دوسرے سے تو چیزیں چھپا سکتے ہیں، اپنے دل کی باتیں ہم کسی کو نہ بتائیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہمارے عقائد جو ہم ظاہر اگر نہ کریں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے سچ کہا، سچ کیا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے جنہوں نے جھٹلایا، جھوٹ کہا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان فتنے پرور دور میں ہم پہلے ان چیزوں کو سمجھیں کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے فتنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ جب ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے فتنے کا سبب بنے گا تو پھر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیا کر سکیں گے؟ بچا سکیں گے۔ یہ چند چیزیں اس عنوان کے تحت آج آپ کے سامنے آئیں، انشاءاللہ آئندہ بھی اس عنوان کے تحت چند اور چیزیں آئیں گی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔